پاکستان دشمنی جو ہے اس سے بھارت کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. افغانستان میں امن جو ہے اس سے بھارت کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. اس وقت افغانستان میں جو آگ لگی ہوئی ہے، اگر یہ آگ بھڑکتی ہے تو اس کے شعلے پوری دنیا تک پہنچیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھارتی ذرائع ابلاغ خبر دے رہے ہیں کہ افغان حکومت کے سربراہ جنرل ولی محمد احمدزئی جو ہیں وہ بھارت کا دورہ کرنے والے ہیں. بھارت کا یہ دورہ افغان جنرل کے لیے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس وقت موجودہ افغان حکومت جو ہے ان کو طالبان سے شدید خطرات لاحق ہو گئے. اپنے اس دورے کے دوران وہ بھارتی آرمی چیف سے بھی ملاقات کریں گے، وہ سیکورٹی ایڈوائزر اڈوال صاحب سے بھی بات چیت کریں گے، اور ان کی یہ کوشش ہوگی کہ طالبان کے خلاف جو افغان حکومت کی کارروائیاں ہیں ان میں بھارت جو ہے وہ ان کا بھرپور ساتھ دے. کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ایجنڈے کی بھارتی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ افغان جنرل جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو افغان فضائیہ ہے اس کو فعال بنانے میں بھارتی جو سپورٹ ہے، بھارتی جو اسسٹنس ہے وہ حاصل کی جائے. یہ بات بالکل واضح ہے کہ امریکی جو ہیں انہوں نے اگر وہ وہاں پہ رہے ہیں افغانستان میں تو ان کے وہاں رہنے کی وجہ بنیادی طور پہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا وہ کافی مضبوط بنایا ہوا تھا. وہ طیارے بھی استعمال کرتے تھے، وہ ڈرون اٹیکس بھی کرتے تھے، وہ دوسری جو سیٹلائٹ سے وہ بھی استعمال کرتے تھے. اب افغان حکومت کو امریکی جو مدد ہے اس طرح سے تو حاصل نہیں ہے. وہ امریکی جو ہیں انہوں نے کچھ ٹھکانوں پہ افغان حکومت کی اما پہ، خواہش پہ، درخواست پہ حملے بھی کیے ہیں، لیکن کچھ ہم اگر یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی سپورٹ جو ہے جو پہلے انہیں حاصل تھی، ظاہر ہے پہلے تو امریکی فوجیوں کی جانوں کو خطرہ ہوتا تھا تو جو امریکہ کا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا وہ ہیلپ کرتا تھا، اب وہ نہیں کر رہا. تو جو افغان جو طیارے ہیں وہ بہت کوئی مؤثر نہیں ہیں. بھارت نے کوئی 5 ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ چند سال پہلے جو ہیں وہ افغانستان کو دیے تھے. اس وقت بھی افغانستان کے پاس وہ طیارے موجود ہیں جو ٹرانسپورٹ کرنے والے ہیں، جو روسیوں کے ہیں، لیکن وہ فعال نہیں ہیں، وہ کام نہیں کر رہے ہیں. اس وقت بھی افغان حکومت کے پاس روسی طیارے موجود ہیں مگر وہ فعال نہیں ہیں. ان کے پرزوں کا مسئلہ ہے، تو ماسکو نے افغانیوں کو وہ پرزے فراہم نہیں کیے تھے. طالبان کے دور میں تو چونکہ ایک انٹرنیشنل سینکشنز تھی تو روسی حکومت جو ہے وہ پرزے نہیں دے سکتی تھی، تو اس کے بعد بھی وہ امریکی حکومت کے ہوتے ہوئے افغان حکومت کو ضرورت نہیں پڑی، لیکن اب ضرورت پڑی ہے تو اب وہ وہاں پہ کا رخ کر رہے ہیں. یہ تو وہ باتیں ہیں جو میڈیا کو بتائی جا رہی ہیں کہ کس طریقے سے افغان جو ہے ان کی خواہشات ہے کہ بھارت جو ہے ان کے ڈیفنس سسٹم کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرے. لیکن بھارت جو ہے وہ بڑا پریشان ہے، موجودہ صورتحال سے بڑا پریشان ہے، اور بھارتی حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس پہ بڑی کڑی نظر رکھی ہوئی ہے. ایک وقت وہ تھا کہ جب بھارت کے آرمی چیف نے کچھ 2 سال پہلے جنرل راوت تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ طالبان کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے، تو اس کو نظر انداز کر دیا گیا تھا کیونکہ انڈین حکومت نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی. حال ہی میں جو مختلف طیارے جو ہیں وہ گئے ہیں کابل پہ، تو وہ اپنے ساتھ وہ ایسا اسلحہ بھی لے کے گئے ہیں جو انہوں نے افغان حکومت کو دیا ہے. تو افغان حکومت کو بھارت جو ہے وہ بہت سپورٹ کر رہا ہے، اور افغان حکومت جو ہے وہ بھی بھارت کی زبان بولتی ہے، وہ بھی پاکستان پہ الزامات لگاتی ہے، اور بھارت کے مختلف جو سیکورٹی سے وابستہ افراد ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی ہر جو کمزوری ہے، اپنا ہر وہ معاملہ ہے اور طالبان کی ہر کامیابی جو ہے اس کا ذمہ دار جو ہے وہ پاکستان کو ٹھہراتے ہیں. بھارت نے افغانستان میں کوئی $3 ارب کی سرمایہ کاری بھی کی ہے. اس نے ہسپتال بھی بنائے ہیں، سڑکیں بھی بنائی ہیں، لیکن ڈیم بنائے ہیں، اور لیکن یہ جو ڈیم بنائے ہیں ان میں جو اس میں سرمایہ کاری کی ہے اس کا ایک بڑا معاملہ ہے وہ بھی یہی ہے
کہ دریائے کابل کا پانی جو ہے وہ پاکستان کے لیے ختم کر دیا جائے، پاکستان کو دریائے کابل کا پانی نہ ملے. تو یہ منصوبے ہیں. اس کے علاوہ بھارت جو ہے اس نے قونصل خانے قائم کیے تھے پاکستان کی سرحد کے ساتھ، جو ہیں وہ خاص طور پہ کیے تھے. اور وہ جو قونصل خانے ہیں وہ بالکل پاکستان کے خلاف جو متعدد کارروائیاں ہوتی رہی ہیں اس میں اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں. جو پاکستانی طالبان ہیں ان کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں اور ان کی جو سپورٹ ہے وہ بھی منظر عام پہ آئی. یہ جو ان کے سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اڈوال صاحب، انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے طاقت جو ہے انہیں کچھ رقم دیتی ہے اور وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں تو ہم اس سے زیادہ انہیں رقم دیں گے. تو یہ ایک بالواسطہ انہوں نے اعتراف بھی کیا تھا کہ بھارت جو ہے وہ کابل میں اور افغانستان میں ایسی قوتوں کو کی سرپرستی کر رہا ہے جو پاکستان کے خلاف سرگرم عمل ہیں اور پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتی ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے کندھار کے قریب وہ ٹریننگ سینٹر بھی دریافت ہوئے ہیں اور طالبان نے جب قبضے کیے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ بہت سی جگہوں پہ افغان حکومت کی سرپرستی میں اور بھارتی فنڈنگ سے اور ان کے آشیرواد سے جو بلوچستان کی کچھ تنظیمیں ہیں، انتہا پسند تنظیمیں ہیں، ان کے ٹریننگ سینٹر وہاں پہ قائم ہوئے ہیں. تو بھارت کے جو ہے بہت سے مفادات جو ہیں وہ امریکی فوج کے بعد جانے کے بعد خطرے میں پڑے ہوئے نظر آتے ہیں. بھارت نے ایک طرف تو طالبان کے ساتھ معاملات کو بہتر بنانے کے اشارے دیے ہیں اور ماسکو میں بھی انہوں نے ایک جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے کچھ تو اس میں اپنے غیر سرکاری لوگوں کی ایک جماعت بھجوائی. اسی طرح سے جو وزیر خارجہ ہیں بھارت کے، انہوں نے دوحہ کے جو مذاکرات ہیں سال پہلے کو اس میں بھی شرکت کی. تو بھارت جو ہے وہ افغانستان میں اپنا ایک کردار رکھنا چاہتا ہے، لیکن بھارت کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر یہ کردار جو ہے یہ زیادہ بڑھتا گیا اور اگر وہ اس طرح سے پھنستا گیا تو بھارت کے لیے معاملات جو ہیں وہ زیادہ خطرے والے بن جائیں گے. کرسٹینا لیم نے ایک کتاب ہے ان کی فیئرویل کابل، تو اس میں انہوں نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جب پہلی افغان وار میں ایک برطانوی جنرل کی ملاقات جو ہے وہ ایک قبائلی سردار سے ہوتی ہے، تو وہ قبائلی سردار جو ہیں وہ جنرل سے ملتے ہیں اور وہ ہنس پڑتے ہیں. تو جنرل اس پہ ان سے دریافت کرتا ہے کہ آپ ہنسے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کتنی آسانی سے برطانوی فوجوں کو لے کے افغانستان میں آ گئے ہیں، افغانستان میں داخل ہو گئے ہیں. ہنس میں اس بات پہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ تو پلان ہی نہیں کیا ہوگا کہ یہاں سے جانا کیسے ممکن ہوگا اور کس طرح آپ یہاں سے واپس جائیں گے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب برطانوی فوج جو ہے یہ واپس انڈیا آ رہی تھی تو اس پہ حملہ ہوا اور ایک جو ذلت امیز شکست جو ہے برطانوی فوج کو ہوئی، جو ابھی بھی برطانوی تاریخ میں ایک شرمناک باب اس کو قرار دیا جاتا ہے. بھارت جو ہے وہ افغان حکومت کے زمانے میں امریکی فوج کی موجودگی میں وہاں پہ اس نے اپنا اثر و رسوخ قائم کیا، اور یہ جو اثر و رسوخ قائم کرنے کا مطلب یہ تھا یہ پاکستان کو نقصان پہنچانا تھا. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ طالبان کے ساتھ پاکستانی طالبان کے ذریعے کارروائیاں کروائیں گئیں، جو بلوچستان کے لوگ ہیں، بلوچستان کے انتہا پسند تنظیمیں ہیں، ان کے لیے ٹریننگ کیمپ قائم کیے گئے اور اس طرح کے دوسرے اقدامات کیے گئے جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے یہاں پہ. لیکن اب جب کہ خطرہ یہ ہے نظر آ رہا ہے انڈیا کو کہ طالبان جو ہے دوبارہ کابل پہ ان کا معاملہ ہو سکتا ہے اور وہ قبضہ کر سکتے ہیں کابل پہ اور ان کی حکومت قائم ہو سکتی ہے، تو پھر وہاں پہ جو بھارتی مفادات ہیں ان کو نقصان پہنچے گا، بھارتی سرمایہ کاری خطرے میں پڑے گی، بھارتی جو لوگ ہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور کانٹریکٹرز بھی ہیں اور جو ان کا سفارتی عملہ ہے وہ اس کا مسئلہ بنے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انہیں طالبان کی طرف لے کے جا رہی ہیں. یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے اور میں اس کو بدقسمتی کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا کہ بھارت جو ہے افغانستان کے انتشار میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن بھارت کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جیسے جیسے وہ اس میں پھنستا جائے گا، جیسے جیسے وہ پھنسا ہے تو اب اس کو نکلنا جو ہے وہاں سے مشکل ہو رہا ہے.
اس کو کنٹینیو کرنا بھی اس پالیسی کو مشکل ہو رہا ہے. بھارت جو ہے اس کو خطرات تو ہیں. بھارت جو یہ دیکھ رہا ہے کہ چین کا کیا رویہ ہوتا ہے, پاکستان کا کیا رویہ ہوتا ہے, اس کو خدشہ ہے کہ چین جو ہے اگر کسی طریقے سے افغانستان میں امن ہو جاتا ہے تو چین جو ہے ون بیلٹ ون روڈ کا جو منصوبہ ہے اس میں افغانستان کو بھی شامل کر سکتا ہے, اور چین جو ہے وہ اس کے ذریعے سے اس کی جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں ہیں ان تک رسائی ہو سکتی ہے. لیکن بھارت کو مثبت انداز سے بھی سوچنا چاہیے. اس وقت افغانستان میں جو آگ لگی ہوئی ہے, اگر یہ آگ بھڑکتی ہے تو اس کے شعلے پوری دنیا تک پہنچیں گے, اس کا نقصان پوری دنیا کو ہو سکتا ہے. بھارت کو افغانستان کی صورتحال جو ہے بہتر بنانے میں اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے. اگر بھارت جو ہے اپنے سیکورٹی ایڈوائزرز کی مشوروں پہ توجہ نہ دے, اگر بھارت کے سیاستدان جو ہیں وہ صرف بھارت کے قومی مفادات کو عزیز رکھیں تو انہیں اندازہ ہوگا کہ افغانستان میں امن جو ہے اس سے بھارت کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. افغانستان کے پاس کھربوں ڈالرز کے معدنی وسائل ہیں اور افغان حکومت چاہے گی کہ ان کو استعمال کیا جائے اور اس سے فائدہ جو ہے وہ اٹھایا جا سکتا ہے. اور اگر افغانستان میں امن قائم ہو جاتا ہے اور پاکستان کے ساتھ بھارت کے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں تو بھارتی جو ایک تجارت ہے وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہیں وہاں تک ہو سکتی ہے. افغانستان ایک منڈی ہے اور وسطی ایشیا کی جو ریاستیں ہیں وہ اپنی بہت سی چیزیں جو ہیں, گیس جس میں ہے وہ بھارت کو بیچنا چاہتی ہے, وہ پاکستان کو بیچنا چاہتی ہے. تو اس خطے میں اگر امن قائم ہوتا ہے, افغانستان میں امن قائم ہوتا ہے تو پھر بھارت کو اس کا زیادہ فائدہ ہے. بھارت کو صرف پاکستانی دشمنی جو ہے اس کو اپنے ایجنڈے کا حصہ نہیں بنانا چاہیے. پاکستان دشمنی جو ہے اس سے بھارت کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. بھارت کسی نہ کسی دلدل میں پھنس جائے گا اور کسی نہ کسی انداز سے بھارت کے جو بہت سے مفادات ہیں ان کو نقصان پہنچے گا. افغانستان کا امن جو ہے وہ پاکستان کے لیے ضروری ہے, وہ چین کے لیے ضروری ہے, وہ ایران کے لیے ضروری ہے, وہ ازبکستان کے لیے ضروری ہے, وہ تاجکستان کے لیے ضروری ہے, وہ وسطی ایشیا کی تمام ریاستوں کے لیے اس کا امن ضروری ہے, اور اس کا امن روس کے لیے ضروری ہے, اس کا امن امریکہ کے لیے ضروری ہے, اس کا امن جو ہے برطانیہ کے لیے ضروری ہے. تو یہ ایک تاریخی ذمہ داری ہے کہ اس وقت دنیا اپنا یہ رول کس انداز سے ادا کرتی ہے. بھارت کو پاکستانی دشمنی کو فراموش کر کے کم از کم افغان عوام کے جو مفادات ہیں ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور ایک امن قائم کرنے کا جو ایک پروسیس ہے اس میں ایک حصہ ڈالنا چاہیے, کیونکہ افغانستان کا امن جو ہے وہ اس پورے خطے میں امن لائے گا. پاکستان اور بھارت جو ہیں ان کے تعلقات بہتر ہوئے بغیر یہ خطہ جو ہے یہ ترقی نہیں کر سکتا. افغانستان کا امن جو ہے یہ اس پورے علاقے کی جو ترقی ہے اس کی رفتار کو غیر معمولی طور پہ تیز کر دے گا. وسطی ایشیا کے ساتھ جو ہے جو ایک تاریخی روابط ہیں بر صغیر کے وہ ان کا فائدہ جو ہے اس پورے خطے کو ہوگا. بھارت کو اپنے ایڈوائزرز کی بات نہیں سننی چاہیے, پاکستانی دشمنی میں پاگل نہیں ہونا چاہیے. بھارتی سیاستدانوں کو صرف سیاسی فائدے حاصل کرنے کے لیے اور سکور جو ہے وہ سیٹل کرنے کے لیے افغانستان میں غیر ضروری مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اور بھارت میں جو افغان جنرل جو ہیں اس کا دورہ کر رہے ہیں تو انہیں یہ بتانا چاہیے, انہیں بھی اہمیت کا احساس دلانا چاہیے کہ افغان حکومت جو ہے اس کی جو بقا ہے یا وہ بھی اس صورت میں ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ میز پہ بیٹھیں, مختلف جو قوتیں ہیں افغانستان کی وہ میز پہ بیٹھ کے فیصلہ کریں. دنیا میں جتنے بھی بڑے فیصلے ہوئے ہیں, دنیا میں یہاں بھی امن آیا ہے وہ مذاکرات کے ذریعے آیا ہے. طالبان اور افغان فوج کو ہتھیار کا آپشن جو ہے اس کو چھوڑنا ہوگا, اس کو ترک کرنا ہوگا اور امن کی طرف جانا ہوگا. اور بھارت کو صرف پاکستان کی دشمنی میں افغانستان کے قومی مفادات کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے, اس سے معاملات میں بڑی خرابی آ سکتی ہے.